اور فتدلّا کے بعد فکان قاب قوسین، فنا کے بعد بقا، اور بقا کے بعد یہ مقام اتصاف آ گیا۔ میں اس کی تفصیل آگے بتاتا ہوں۔ مقام اتصاف آ گیا، اور فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں سے بھی پھر کم تر، یہ مقام وحدت آ گیا۔ مقام وحدت آ گیا۔ یہ معراج کے سفر کے ایک الگ مرحلے ہیں۔ ثم دنا، اور ان مرحلوں میں جب آقا علیہ السلام کا محل محبت، ارادہ سے محل محبت تک، محل محبت سے محل معرفت تک، معرفت سے توحید تک، توحید سے تفرید تک، تفرید سے فنا تک، فنا سے بقا تک، بقا سے اتصاف تک، اتصاف سے وحدت تک، یہ جو سفر ہوا، اس میں حضور کے جملہ لطائف کی معراج تھی۔ ایک ایک پورے وجود کا معراج تھا، وجود کل کا معراج تھا، ظاہر کل کا معراج تھا، باطن کل کا معراج تھا، اور لطائف کل کا معراج تھا، اور ہر لطیفے کا الگ الگ معراج تھا۔ اس طرح معراج تھا کہ آقا علیہ السلام کا نفس مبارک معراج کی شب نفس محمدی کا بھی معراج ہوا، اور نفس معراج پا کر قلب کے مقام پر فائز ہو گیا۔ نفس مقام قلب پر جا پہنچا، قلب مقام عقل پر جا پہنچا، عقل معراج کر کے مقام روح پر پہنچی، روح معراج کر کے مقام سر تک پہنچی، اور سر مصطفیٰ ارتقاء معراج کر کے مقام خفی تک پہنچا، وہ معراج کر کے سر و سر تک پہنچا، وہ معراج کر کے مقام اخفا تک پہنچا۔ حضور کے 3 لطائف کا معراج ہوا، 5 لطائف کا بھی معراج ہوا، 7 لطائف کا بھی معراج ہوا، 9 لطائف کا بھی معراج ہوا۔ کل لطائف میرے آقا کے عالم خلق کے تھے یا عالم امر کے تھے، جملہ لطائف محمدی کا معراج ہوا کہ ہر مقام اپنے مقام سے بلند ہو کر اوپر مقام پر فائز ہوا، اس پر اس مقام کے خواص طاری ہو گئے۔ اب نفس محمدی پر نفس کے خواص نہ رہے، قلب اطہر کے خواص رہے، اور قلب اطہر پہ ترقی کر کے روح کے خواص میں چلا گیا، روح سر کے مقام پہ چلی گئی۔ اس لیے جو واردات، جو انوار، جو تجلیات، جو مشاہدات اوپر کے مقامات پہ تھے، وہ یکے بعد دیگرے جملہ لطائف محمدی کو نصیب ہوتے گئے۔ ایک ایک لطیفہ معراج میں تھا، اور جب آخری مقام پر آئے ثم دنا، تو یہ ایک قرب تھا، فتدلّا دوسرا قرب تھا، فکان قاب قوسین تیسرا قرب تھا، او ادنا چوتھا قرب تھا۔ دنا میں قرب اسما تھا، دنا میں قرب اسما تھا، اسماء مصطفیٰ کو اسماء الہیہ کے ساتھ قریب کیا جا رہا تھا، اور اس کا فیض آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ رؤوف ہے تو مصطفیٰ بھی رؤوف ہے، وہ رحیم ہے تو مصطفیٰ بھی رحیم ہے، وہ کریم ہے تو مصطفیٰ بھی کریم ہے، وہ شہید ہے تو مصطفیٰ بھی شہید ہے، وہ بر ہے تو مصطفیٰ بھی بر ہے، وہ حق ہے تو مصطفیٰ بھی حق ہے۔ اور حضور کے اسماء اللہ کے اسماء سے متصف ہو رہے تھے، اللہ کے اسماء کے خواص اسماء مصطفیٰ میں منتقل ہو رہے تھے۔ تو حضور کے اسماء کو اللہ کے اسماء کا قرب مل رہا تھا۔ فتدلّا، پھر قرب اور بڑھ گیا۔ دنا میں 3 حرف ہیں، تدلّا کے 4 حرف ہیں، حرف زیادہ ہوں تو معنی بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو دنا میں جو قرب تھا، تدلّا میں قرب اس سے بھی بڑھ گیا۔ اب دنا کا قرب اسماء مصطفیٰ کو قرب تھا اسماء الہیہ سے، اور جب تدلّا میں آئے تو صفات مصطفیٰ کو قرب مل گیا صفات الہیہ سے، اور صفات خدا کا رنگ صفات مصطفیٰ پہ چڑھ گیا، اور پھر چڑھتا رہا۔ ایک پروسیس شروع ہو گیا نا، رنگ ساز نے اپنا کام شروع کر دیا، پھر رنگنے کا عمل جاری رہا، جیسے اس کی شان تھی، جیسے ان کی شان تھی۔ صفات مصطفیٰ پہ خدا کی صفات کا رنگ چڑھنے لگ گیا،
اور چڑھتا گیا چڑھتا گیا چڑھتا گیا، اتنا چڑھا کہ نفس مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ اپنی صفات سے فنا ہو گیا اور صفات مصطفیٰ کے ساتھ باقی ہو گیا۔ حضور کی اپنے خلق اپنی صفات اتر گئی۔ جیسے آپ نیلے رنگ کا کپڑا دیں رنگ ساز کو، وہ بلیچ کر کے نیلا رنگ اتار کے سرخ چڑھا دے، سرخ رنگ کا کپڑا دیں وہ بلیچ کرے سرخ، اس کا رنگ اتار کے ایک نیا رنگ سبز چڑھا دے، تو ایک رنگ اترتا ہے دوسرا رنگ جو رنگ ساز چاہتا ہے رنگ چڑھتا ہے۔ وہ جو پہلے رنگ تھے وہ صفات محمدی کے رنگ تھے، وہ صفات بشریت کے رنگ تھے، وہ نفس محمدی کی صفات کے رنگ تھے۔ رب کائنات نے کہا مصطفیٰ اپنی صفات کو، تیری صفات کو اپنی صفات کے قریب کر کے تجلی کے فیض سے اپنی صفات کا رنگ یوں چڑھاتا ہوں کہ ذات تیری رہ جائیں گی، صفات میری ہوں گی۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ جب صفات الہیہ اور خلق اخلاق الہیہ ہی صفات الہیہ، جب صفات مصطفیٰ پہ ان کا رنگ چڑھ گیا اور بلکہ حضور کی صفات بدل گئیں صفات الہیہ سے، تو اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ کا خلق عظیم ہے، آپ کا خلق عظیم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ام المومنین حضور کا خلق یعنی صفات کیا تھی؟ حضور کا خلق یعنی صفات کیا تھی؟ آپ نے جواب دیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جی پڑھا ہے، لکھنے والوں نے تو بس یہیں تک بات رکھی، یہیں تک رکھی، اور وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام کے سر کو راز کو نہیں پا سکے کہ وہ اس میں کہہ کے آ گئیں۔ وہ عارفہ تھیں، وہ ایک راز کی بات پردوں میں کر گئیں۔ ام المومنین ام المعارف بیان کر گئیں۔ جب پوچھا حضور کی صفات کیا تھیں تو جواب دے دیتی، فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کی صفات یعنی حضور کے اخلاق قرآن تھے، قرآن حضور کا خلق ہے، یعنی قرآن حضور کی صفات ہیں۔ یہ جواب دیا۔ اب جواب کی راز کیا ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ بولیے بولیے، یہ کلمات کس کے ہیں؟ قرآن اللہ کے کلمات ہیں، اور کلمات کیا ہوتے ہیں؟ متکلم کی صفات ہوتی ہیں۔ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، کلمہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، تو قرآن اللہ کا کلام ہے یعنی اللہ کی صفات ہیں۔ قرآن صفات الہیہ کا مجموعہ ہے، اللہ کی صفات ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہونے کے باعث اللہ کی صفات ہیں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن کو حضور کا خلق ہونے کے باعث حضور کی صفات قرار دے رہی ہیں۔ حضور کی صفات قرآن ہے، قرآن کہتا ہے میں اللہ کی صفات ہوں کہ اس کا کلام ہوں، تو قرآن اللہ کی صفت بھی ہے اور قرآن مصطفیٰ کی صفت بھی ہے۔ حضور کا خلق صفت ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، قول ہے ام المومنین کا، قرآن حضور کا خلق ہے، خلق صفت ہوتا ہے، تو قرآن حضور کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفات ہے۔ تو بات کیا ہوئی؟ تو بات یہ ہوئی کہ قرآن کی جوں ایک آیت اترتی تھی 23 برس تک یہ عمل جاری رہا، ہر آیت اللہ کی صفات اور اخلاق لے کر اترتی تھی۔ قرآن کی ہر آیت اللہ کے اخلاق اور اللہ کی صفات لے کے اترتی، اور جب حضور کے قلب اطہر پہ اترتی تو اس سے اترنے سے حضور کا ذاتی خلق ہٹا دیا جاتا، اور اس آیت کے اندر جو موجود تھا مشمول تھا اللہ کا خلق الوہیت چڑھا دیا جاتا۔ ہر آیت حضور کی ذاتی نفس کی صفات کو ہٹا دیتی، اللہ کے اخلاق اور صفات کا رنگ چڑھا دیتی۔ 23 برس میں جب پورے قرآن کا نزول مکمل ہوا تو حضور کی ذاتی صفات ساری مٹا دی گئی تھی اور خدا کے اخلاق اور صفات ساری چڑھا دی گئی تھی، اس لیے دیکھنے میں ذات مصطفیٰ کی تھی، صفات خدا کی تھی۔ فتدلی، اس قرب صفات کی طرف اشارہ ہے۔ دنا میں قرب اسماء نصیب ہوا، تدلی میں قرب افعال نصیب ہوا۔
پھر فکان قاب قوسین، یہ قرب قاب قوسین کی بات تھی، وہ قرب افعال تھا، افعال اور قاب قوسین دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یہ قرب صفات تھا۔ اس پوری بحث کو کان قاب قوسین کے ساتھ متعلق کر لیں، جو تدلہ کے نتیجے میں قوسین یہ قرب صفات ہوا، وہ قرب افعال تھا۔ تو صفات افعال محمدی افعال الہیہ کے رنگ میں رنگے گئے، اسماء محمدی اسماء الہیہ کے رنگ میں رنگے گئے، صفات محمدی صفات الہیہ کے رنگ میں رنگی گئیں۔ کان قاب قوسین او ادنا، او ادنا کے مقام پر قرب ذات نصیب ہو گیا، ذات مصطفیٰ ذات خدا کی مظہر بن گئی، ذات خدا کے وہ رنگ چڑھے کہ حضور کی ذات اللہ کی ذات کی مظہر اتم ہو گئی۔ تو ذات ذات کی مظہر ہو گئی، صفات صفات الہیہ کی مظہر ہو گئی، افعال اسماء کے مظہر ہو گئے، اور اسماء اسماء کے مظہر ہو گئے۔ تو یہ جو وادیاں چار عبور ہوئیں تو آقا علیہ السلام کی مظہریت تامہ حضور کے منصب اور شان کے لائق ہو، مظہریت تامہ حضور کی شان کے لائق اس مقام پر پہنچے کہ جب اس مقام پر پہنچے اور ادنا پر، تو یہاں آ کر جب مظہریت کامل ہوئی تو وحدت کا حکم آ گیا، حکم وحدت آ گیا۔ اس لیے حکم دیا کہ جو میرے حبیب کی بیعت کرتا ہے وہ اللہ کی بیعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو حضور کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت ہے، جو حضور کی معصیت کرے نافرمانی کرے وہ اللہ کا گناہ ہے، جو حضور کی بے ادبی کرے وہ اللہ کا بے ادبی ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو حضور کا ادب کرے وہ اللہ کا ادب ہے، جو حضور سے محبت کرے وہ اللہ کی محبت ہے، حضور کی رضا واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، حضور کی رضا خدا کی رضا ہے، حضور کی عطا خدا کی عطا ہے، حضور کا قرب خدا کا قرب ہے، حضور کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، حضور کا حکم اللہ کا حکم، حضور کا حلال کرنا اللہ کی تحلیل، حضور کا حرام کرنا اللہ کی تحریم۔ تو یہ حکمی وحدت آ گئی تھی، حکمی وحدت آ گئی تھی۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ جیسے علماء نے بھی لکھا، فاقامہ، اللہ پاک کے بارے میں صارم المسلول، فاقامہ مقام نفسہ فی امرہ و نہیہ و بیانہ، فی امرہ و نہیہ و بیانہ، فلا یجوز ان یفرق بین اللہ والرسول فی شیء من ہذه الامور، اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان امر و نہی حکم میں ایک رتی برابر فرق کرنا ناجائز ہے۔ جو رسول نے کہا وہی خدا نے کہا، جو رسول نے کیا وہی خدا نے کیا، جس کو رسول نے بخشا وہ خدا نے بخشا۔ اور یہ حکم، اس معراج کی انتہا یہ تھی کہ وحدت حکمی کامل آ گئی، اور اس وحدت حکمی کا عالم یہ تھا کہ رب کائنات نے کہا میرے حبیب تیرا ذکر بھی میرا ذکر ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس کی ایک تعبیر تو وہ ہے نا، اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر کیا جائے وہاں تیرا ذکر کیا جائے۔ اللہ نے اپنے اور حضور کے ذکر کو لازم و ملزوم کر دیا، وَجَعَلْتُ تَمَامَ الْإِيمَانِ بِذِكْرِي مَعَكَ، اور ایمان مکمل نہیں ہوگا اگر میرا ذکر آپ کا ذکر اکٹھا نہ ہوگا۔ یہ تو ہے دو ذکروں کا اکٹھا ہونا، مگر میں یہ بات نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں حضور کے ذکر کا خود اللہ کا ذکر بن جانا، پھر دو نہیں رہتے، ایک ہے ایک ہے ایک ہے۔ پہلی تعبیر میں ذکر دو تھے، ذکر الہی تھا، ذکر رسول تھا، اور فرمایا جعلت تمام الایمان بذکری معک، دونوں ذکر اکٹھے ہو تو ایمان بنتا ہے۔ اگر ایک کا ذکر ہو اللہ کا حضور کا نہ ہو تو اللہ نے فرمایا میں رد کر دیتا ہوں، مگر ذکروں میں عینیت نہیں تھی، جمع کیا گیا تھا۔ جو معنی میں عرض کر رہا ہوں، رب کائنات نے فرمایا حبیب اب تیرے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے، اور یہ معنی حضرت، اور یہ گھر کا معنی گھر والوں نے بتایا، امام جعفر الصادق نے روایت کیا ہے، اور امام ابن عطا نے اس روایت کی تصدیق کی۔ انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے، اے جعلتک ذکرم من ذکری فمن ذکرک ذکرنی ولیس احد یذکرک بالرسالہ الا ذکرنی بالربوبیہ۔ آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا ہے،
فمن ذکرک ذکرنی، فرمایا اب جو آپ کا ذکر کرے گا اس میں میرا ذکر خود بخود ہو گیا. فمن ذکرک ذکرنی، جو آپ کا ذکر کرے گا اس نے میرا ذکر کر دیا. جو آپ کا ذکر کرے گا اس نے میرا ذکر کر دیا، اور جو آپ کا ذکر کرے گا اس میں میرا ذکر ہو گیا. اور سیدنا امام جعفر الصادق نے، جس کو قاضی ایاز نے روایت کیا ہے اور امام ابن عطا نے اس کی تائید کیا شفا میں، امام جعفر صادق نے فرمایا لا یذکرک احد بالرسالہ، حبیب اللہ نے فرمایا کہ اب جو شخص محبوب تیری رسالت کی شان بیان کرے گا، اے میرے حبیب جو شخص تیری شان رسالت بیان کرے گا، الا ذکرنی بالربوبیہ، مجھے اپنی عزت کی قسم بیان تو تیری شان رسالت کرے گا. اعلان سن لو، تیری شان رسالت کے بیان کرنے سے میری ربوبیت کا ذکر خود بخود ہو گیا. میری ربوبیت کا ذکر خود بخود ہو گیا. تو شان رسالت مصطفیٰ یہ ذکر ربوبیت خدا ہے. لوگ فرق کرتے ہیں، اور یہ دیکھیے یک طرفہ نسبت ہے، دو طرفہ نہیں. معنی یہ ہے من ذکرک ذکرنی، حبیب جو آپ کا ذکر کرے اس نے میرا ذکر کر دیا، یوں فرمایا. یہ نہیں فرمایا من ذکرنی فقد ذکرک، کہ جو میرا ذکر کرے اس نے آپ کا بھی ذکر کر دیا، یہ نہیں فرمایا. نہیں فرمایا کہ جو میرا ذکر کرے آپ کا بھی ذکر اس میں ہو گیا. فرمایا نہیں، یہ نہیں ہونے دوں گا. یوں تو لوگ تجھ سے منہ پھیر لیں گے میرے حبیب. لوگ بہانہ تلاش کریں گے، رات ساری اللہ اللہ کرتے رہیں گے، میرے یار کا نام کوئی نہیں لے گا، اور کہیں گے خدا کے ذکر میں مصطفیٰ کا ذکر خود بخود ہو گیا. فرمایا نہیں، جو صرف خدا خدا کرے گا، اللہ اللہ کرے گا، اور آپ کا ذکر نہیں کرے گا، تو آپ کا ذکر تو ہوا نہیں. آپ کا ذکر تو ہوا نہیں، سو آپ کا ذکر نہ ہوا اور میرا بھی نہ ہوا. کہ جو آپ کا ذکر نہ کرے، میرے ذکر کو تنہا کرے، میں بھی قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا ہوں. اذا ذکرت ذکرت معی وجعلت تمام الایمان بذکری معک. اور اگر کوئی میرا ذکر کرے تیرا نہ کرے تو میں بھی قبول نہیں کرتا. سو جو تنہا اللہ اللہ کرے اس کو میں نے بھی رد کر دیا اور مصطفیٰ نے بھی رد کر دیا. تو تنہا خدا کا بننے والوں نہ خدا کے ہو نہ مصطفیٰ کے ہو. تنہا خدا کے بننے والوں نہ خدا کے ہو نہ مصطفیٰ کے ہو. اب اس کے برعکس فرمایا، حکم یہ ہے فمن ذکرک ذکرنی، حبیب جو آپ کا ذکر کرے اس کو بتا رہا ہوں کہ اس میں میرا ذکر خود بخود ہو گیا. سو جو ساری رات محمد محمد کرتا رہے اس کے نامہ اعمال میں محمد محمد تو لکھا ہی ہوگا، اجر میں اللہ اللہ بھی لکھا ہوگا. جو رات ساری محمد محمد کرتے گزار گئے، محمد محمد کریں دے گزر گئی، جس کی کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، اس دی اللہ اللہ لیں دے گزر گئی. وہ سمجھو اللہ اللہ کرتا رہا ساری عمر. تو ذکر محمد میں ذکر خدا بھی ہے. دو ذکر ہیں، اس میں دو اجر ہیں. یہ وحدت حکمی. اللہ نے کہا حبیب تجھے آج کی رات اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں، اسماء میں، ظاہر میں، باطن میں ایسا مظہر عتم کر دیا ہے کہ بس اب اتنا فرق ہے کہ تو ہے، میں ہوں. تو عبد ہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، تو عبد ہے میں معبود ہوں، باقی سارے فرق مٹا دیے. تو عبد ہے میں معبود ہوں، تو خدا نہیں میں مصطفیٰ نہیں. اس خالق و مخلوق کے فرق کو رکھا ہے، باقی سارے فرق مٹا دیے ہیں. سو جو عبد و معبود کا فرق مٹائے وہ مشرک ہے. جو عبد و معبود کا، خالق و مخلوق کا، اللہ اور بندے کا فرق مٹائے وہ مشرک ہے. اور جو اس ایک فرق کے سوا اور فرق لگائے وہ کافر ہے. بس یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے. جو فرق ابدیت مٹائے مشرک ہے،
اور جو فرق ابدیت سے آگے بڑھائے وہ کافر ہے، جو ابدیت کے سوا اور فرق لگائے وہ کافر ہے۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ اور اب اس کو ہم لیلن پہ آتے ہیں تاکہ بات کو دوسرے رخ کی طرف لے کے چلیں۔ اور یہ جو سارا سفر معراج ہوا اس کو اللہ پاک نے فرمایا لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں کرنا، یہ سارا سفر معراج زمان اور مکان کی اکائیوں کو سمیٹ دینا ہے، مسافتوں کو سمیٹ دینا ہے۔ اس میں طی زمانی بھی ہے اور طی مکانی بھی ہے۔ اس کی شہادت قرآن سے ملتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب پوچھتے ہیں اپنے درباریوں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لا دے، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جنوں کا سردار اٹھا کہ آپ کی نشست برخاست ہونے یا آپ کی مجلس میں کھڑے ہونے سے پہلے میں لا سکتا ہوں، فرمایا نہیں۔ دوسرا اٹھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک علم کتاب کا حامل اٹھا، وہ ولی اللہ تھا۔ پہلا جن تھا، جن کی خدمات نہیں لی، ولی کی خدمات لے لی۔ ایک ولی اٹھا سلیمان علیہ السلام کی امت کا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لا سکتا ہوں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے آ گیا، سینکڑوں ہزاروں میلوں کی مسافت سے تخت آ گیا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، تخت آنکھوں سے دیکھ لیے، اللہ کا فضل تھا۔ تو آپ نے دیکھا آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اب لیلن، یہ سارا سفر جسمانی طور پر، بات پھر اسی کو ساتھ ملا رہا ہوں، خواب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرآن تصدیق نہ کرے تو پھر پریشان ہونا بندہ۔ وہ تو آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی آنکھ جھپکنے سے پہلے بیداری کے عالم میں سینکڑوں ہزاروں میلوں کی مسافت سے تخت پیش کر رہا ہے، تو وہ اس ایک لمحے میں آنکھ جھپکنے سے پہلے چلا بھی گیا، تخت لے کے آ بھی گیا، لے آیا نا۔ تو اگر اس سے یہ قرآن کی شہادت سے جائز ہے تو آقا علیہ السلام کا لیلن، رات کے تھوڑے سے لمحے میں چلے جانا اور آ جانا کیسے ناممکن ہو گیا؟ یہ مسافت مکانی طے کر دی، یہ مکانی مسافت طے کر دی۔ اب کتنی مدتیں لگیں، طویل زمانے لگے معراج کی شب، اور لیلن مختصر سے وقت میں گزر گئے۔ اس پر بھی قرآن گواہی دیتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام، اوروں کا بھی ذکر آیا ہے بعض کا، ایک روایت کے مطابق سیدنا عزیر علیہ السلام، ان کے ایک سوال کے جواب میں اللہ پاک نے مشاہدہ کروایا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے اللہ پاک نے ان پر کیفیت موت طاری کر دی۔ 100 سال لیٹے، اس کے بعد اٹھے۔ کیا؟ 100 سال کے بعد اٹھے۔ اللہ پاک نے پوچھا کم لبثت، بڑی توجہ سے سنیں، آگے نکتے آ رہے ہیں۔ زہیر کتنی دیر یہاں گزاری ہے؟ انہوں نے صاف ظاہر ہے 100 سال گزرے تو اپنے کپڑے بھی دیکھے ہوں گے، اپنے ہاتھ بھی دیکھے ہوں گے، اپنی کیفیت جسم کی سارا کچھ دیکھا ہوگا، اس سے اندازہ کیا اور کہا لبثت یومن او بعد یوم، گزر 100 سال گئے۔ تو عرض کیا باری تعالیٰ میں نے ایک دن یا چند گھنٹے ہی گزارے ہیں بس۔ اب بڑی خاص بات، اللہ پاک نے فرمایا نہیں۔ اب اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال گزر جانے کا، جو ان کے نزدیک چند گھنٹوں میں گزر گئے، 100 سال بیت گئے چند گھنٹوں میں، یہ طی زمانی ہے۔ اللہ نے اس کا مشاہدہ کروایا اور فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اے عزیر اپنے کھانے پینے کو دیکھ، جو کھانا ساتھ رکھا ہوا تھا اس کو دیکھ، باسی نہیں ہوا، اس کی فریشنس ختم نہیں ہوئی۔ تو فرمایا دیکھ، تو گویا 100 سال کھانے پر بھی گزرے
پر اللہ نے کھانے پر گزرے ہوئے 100 سال مثل ایک لمحہ کے کر دیے، اس کی گرمی بھی ختم نہیں کی، تازگی بھی ختم نہیں کی، خوشبو بھی ختم نہیں، لم یتسنہ، وہ باسی بھی نہیں ہوا، تر و تازہ رہا۔ اب اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ کھانے پر 100 سال گزرے ہیں پر نہیں گزرے۔ اب پھر فرمایا اب اپنی سواری کو دیکھ، گدھا تھا جس سواری پہ سفر کر کے آ رہے تھے، فرمایا اس کو دیکھا تو اس کا کچھ ہے ہی نہیں تھی، اس کی ہڈیاں بھی خاک میں مل کے خاک ہو چکی تھی۔ اب ان کو پھر دوبارہ زندہ کر کے دکھایا ہڈیوں سے اٹھا کر،